सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गिराने की साजिश को नाकाम बनाने के लिए सख्त फैसले करने होंगे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस इतवार को भारत राष्ट्र समिति बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर बगावत की साजिश का इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन्हें नाकाम बनाने के लिए उन्हें कुछ सख्त फैसले लेने होंगे। तेलंगाना में कांग्रेस है सबसे मजबूत, तो क्या बीजेपी यहां पर अपना फूल खिलाएगी? इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकसभा इंतखाबात 2024 की तारीखों के ऐलान के साथ ही मुल्क में इंतखाबी दंगल तेज हो गया है। आंध्र प्रदेश से अलग होने वाले तेलंगाना में 19 अप्रैल को एक ही मरहले में वोटिंग की जाएगी। तेलंगाना में लोकसभा की 17 और असेंबली की 119 सीटें मौजूद है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी को इंतखाबी स्टंट करार दिया। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान से एक दिन पहले के कविता की गिरफ्तारी बीजेपी की तरफ से खुद को बदउनवानी के खिलाफ एक चैंपियन के तौर पर पेश करने के साथ साथ उसके इत्तेहादी बीआरएस के लिए कुछ हमदर्दी हासिल करने की कोशिशें थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा हो गया। पूरे मुल्क भर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा हो गया है, जबकि इस वक्त छोटी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों जैसे कि अंडमान और निकोबार जज़ायर, दहली और शुमाल मशरिक में गाड़ियों के ईंधन की कीमतें सबसे कम हैं। हैदराबाद शहर में चड्डी गैंग ने एक स्कूल से 7.85 लाख रुपए लूट लिए। शहर हैदराबाद के मियापुर में चड्डी गैंग ने इस हफ्ते के रोज वर्ल्ड वन स्कूल में 2 चोरों ने घुसकर 7.85 लाख नकदी लूट ली। ये वाकया सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और स्कूल इंतजामिया ने मियापुर पुलिस में इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई। खेलों की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी खबर, सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज ट्रेविस हेड आईपीएल में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरउम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर ट्रेविस हेड ने उम्मीद जाहिर की है कि वो आइंदा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब होंगे। नरेंद्र मोदी तेलंगाना के जगतियाल में विजय संकल्प सभा में शिरकत फरमाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पीर को जगतियाल शहर में विजय संकल्प सभा में शिरकत करेंगे। मोदी जो कि सुबह 9 बजे कस्बा पहुंचेंगे, गीता विद्यालम में मुनक्किद होने वाले जलसायाम से खिताब करेंगे। बता दिया जाए कि जलसे के लिए भरपूर इंतजाम किए गए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर पुलिस ने करीमनगर, निजामाबाद और धर्मपुरी से आने वाली गाड़ियों की ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्तों से मोड़ दिया है। तेलंगाना में बीआरएस को लगा बड़ा झटका, एक एमपी और एक एमएलए कांग्रेस में शामिल हो गए। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत वाली बीआरएस पार्टी को इंतखाबात से पहले एक बड़ा झटका लगा है। चेवेला से मौजूदा एमपी रंजीत रेड्डी और एमएलए डी नागेंद्र इस इतवार को बीआरएस पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। सीएम रेवंत रेड्डी की मुंबई जाने वाली परवाज में ताखीर हो गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की इस इतवार की दोपहर शमशाबाद एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली परवाज तकनीकी खराबी की वजह से ताखीर का शिकार हो गई। बता दिया जाए कि इंडिगो की फ्लाइट को दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट से रवाना होना था, लेकिन इसमें तकरीबन 2 घंटे की ताखीर हुई। तेलंगाना के जगतियाल में अपने अवामी खिताब के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस इत्तेहाद ने अपने मंशूर में कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है और मेरे लिए हर माँ, बेटी और बहन शक्ति की शक्ल है और मैं उनकी पूजा करता हूँ शक्ति के रूप में, और मैं भारत माता की भी पूजा करने वाला हूँ। लिहाजा उनका मंशूर है कि शक्ति को खत्म करें और मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, लिहाजा मैं इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। शहर हैदराबाद के कोंडापुर में स्माइल सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक का आगाज किया गया। साथ ही इस क्लिनिक का इफ्तिताह एमएलए अरिकापुरी गांधी और साबिक ज्वाइंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स वंगाला हर्षवर्धन ने किया। पलमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम एक बड़े रोड ब्लॉक से टकरा गई। पलमूरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम PRLIS जो कि तेलंगाना के पानी की किल्लत से दो चार है, जुनूबी अजला के लिए उम्मीदें वाबस्ता कर रही है, वो एक बड़े रोड ब्लॉक का शिकार हो गई है।
حیدرآباد شہر کے اپولو کینسر سینٹر نے ٹوگیدر فار ہر بیداری مہم کا آغاز کیا۔ کینسر کے بارے میں بیداری پھیلانے کے لیے اپولو کینسر سینٹر حیدرآباد نے ٹوگیدر فار ہر مہم اور پرپل کلپ چیمپئنز بریگیڈ اقدام کا آغاز کیا۔ یہ مہم خواتین کے کینسر پر ملک گیر مکالمے کو جنم دینے کی کوششیں کرے گی۔ ان چیمپئنز کو کینسر سے بچاؤ کے بارے میں سینئر انکولوجسٹ نے خصوصی طور پر تربیت دی ہے اور وہ اپنی برادریوں میں بیداری پھیلانے کے لیے پرعزم ہیں۔ رامگنڈم سی پی نے مسائل زدہ پولنگ سٹیشنوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پیڈاپلی کے رامگنڈم پولیس کمشنر ایم سرینیواس نے مسائل سے دوچار پولنگ سٹیشنوں پر توجہ مرکوز کرنے اور مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ عام انتخابات کو مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر کے پولنگ کو پرامن طریقے سے مکمل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ حیدرآباد شہر میں 3 اپریل سے 10ویں جماعت کے امتحانات کی جگہ کی تشخیص۔ آج پیر سے شروع ہونے والے 10ویں جماعت کے امتحانات کے جوابی سکرپٹس کی اسپاٹ ایویلویشن 3 اپریل سے 9 دنوں تک کی جائے گی۔ بتا دیا جائے کہ یہ جانچ 11 اپریل تک 11 ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں واقع 19 اسپاٹ ایویلویشن مراکز پر ایک ہی وقت میں کی جائے گی۔ چیرلاپلی ریلوے اسٹیشن کے ترقیاتی کام مکمل ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ چیرلاپلی ریلوے اسٹیشن پر ترقیاتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور امکان ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں اس کے سبھی کام مکمل ہو جائیں گے۔ تلنگانہ کے گورنر تملائی سوندرراجن نے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تلنگانہ کے گورنر تملائی سوندرراجن نے آج پیر کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اس کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے انتخابی سیاست میں دوبارہ قدم رکھنے کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ مشہور یوٹیوبر اور بگ باس OTT2 کے ونر ایلوش یادو کو وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے تحت ایک کیس کے سلسلے میں 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ جی ہاں، یوٹیوبر ایلوش یادو کو سانپ کے زہر کیس میں 14 دن کی عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ سورج پور کورٹ نے NDPS وجوہات کی بنا پر ضمانت سے انکار کرتے ہوئے ایلوش یادو کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا۔ انڈیا الائنس میٹنگ کے تحت ممبئی میں انڈیا کی طاقت کا مظاہرہ، ساتھ ہی یہاں پر کئی اتحادی رہنماؤں کی شرکت۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا دورے کے اختتامی پروگرام میں ہندوستانی اتحاد کے رہنماؤں نے شرکت فرمائی۔ اس سے پہلے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی، پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی، مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ممبئی کے شیواجی پارک میں میگا ریلی سے پہلے چھترپتی شیواجی مہاراج کو پھولوں کی چادر چڑھائی اور بالا صاحب ٹھاکرے کو بھی خراج عقیدت پیش کی۔ راجستھان میں کانگریس کی حمایت کرنے کے لیے ووٹروں سے گہلوت کی عاجزانہ اپیل، جسے بی جے پی نے شکست کا اعتراف قرار دیا۔ کانگریس لیڈر اور راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے اتوار کو ریاست کے ووٹروں سے عاجزانہ اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں انہی کی پارٹی کی حمایت کریں تاکہ اسمبلی انتخابات کے دوران ان سے کیے گئے سبھی وعدوں کو پورا کیا جا سکے۔ لوک سبھا الیکشن 2024 سے پہلے بڑا رد و بدل، سماج وادی پارٹی نے ضلع ایگزیکٹو میں کئی تبدیلیاں کی۔ سماج وادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کی منظوری کے ساتھ ریاستی صدر نریش اتم پٹیل نے گاؤں مامپور بنا پوسٹ بخشی کا تالاب لکھنؤ کے رہنے والے سنیل سنگھ بھدوریا کو سماج وادی پارٹی ضلع لکھنؤ کا ضلع نائب صدر مقرر کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کمار یادو، ولگریجا شنکر یادو، ساکن شاہ محمد پور پوسٹ چندراوار بلیا کو سماج وادی پارٹی ضلع بلیا کا ضلع نائب صدر نامزد کیا۔ شیو سینا UBT کے MP سنجے راؤت نے الیکشن کے بارے میں بڑی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا الائنس اس بار 300 سیٹیں جیتنے جا رہا ہے اور BJP اس بار 220 کو بھی پار نہیں کر پائے گی، یہ ہماری گارنٹی ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ فوجی مشقیں ختم ہوتے ہی شمالی کوریا نے میزائل داغے، جس سے کشیدگی اور بڑھ گئی۔ شمالی کوریا نے ایک بار پھر سے اشتعال انگیز کارروائی کی ہے۔ شمالی کوریا نے اس پیر کی صبح اپنے مشرقی علاقائی پانیوں کی طرف کئی مختصر فاصلے تک مارک کرنے والے بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ شمالی کوریا کی جانب سے یہ میزائل ایک ایسے وقت میں فائر کیے گئے ہیں جبکہ حال ہی میں جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں ختم ہوئی ہیں۔ اسرائیلی وفد جنگ بندی مذاکرات کے لیے دوحہ پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ میں عارضی جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا فیصلہ کرنے کے لیے اس اتوار کی رات اپنا وفد دوحہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا مطالبہ، پاکستان کے عام انتخابات میں مینڈیٹ چرانے والوں کے خلاف غداری کی کارروائی کی جائے۔ پاکستان کے جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان نے اس فروری میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ طور پر مینڈیٹ چوری کرنے والے اہلکاروں کے خلاف غداری کی کارروائی شروع کرنے کا مطالبہ کیا۔ بلوچستان نے عالمی برادری سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نمائندے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے واقعات کا نوٹس لیں اور ان کے خاتمے کے لیے مداخلت کریں۔ صدارتی انتخاب جیتنے کے فوراً بعد ہی پوٹن نے تیسری عالمی جنگ کی وارننگ دے دی، ساتھ ہی انہوں نے امریکی جمہوریت کا مذاق اڑایا۔ روس میں صدارتی انتخابات میں پوٹن نے ایک بار پھر سے بڑا کام کر دکھایا۔ انہوں نے صدارتی انتخاب جیت لیا، جس کے بعد وہ 5ویں بار صدر بن گئے۔ اس صدارتی انتخاب کے نتائج کا اعلان اس پیر کو کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے مغربی ممالک سے اپنے پہلے خطاب میں تیسری عالمی جنگ کی وارننگ دے دی۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔